السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ادریس مسرت کو ڈائیورس پیپر دے دے گا اور مسرت حیران رہ جائے گی کہ کیا ادریس نے پہلے سے ڈائیورس لکھ کے رکھی ہوئی تھی اور مجھے محض پاگل بنا رہا تھا کہ جیسے ہی ساری جائیداد میرے ہاتھ آئے گی تو میں تمہیں اور اپنے بیٹے کو لے جاؤں گا اور ہم ساتھ رہیں گے، شائستہ اور سلمان کو تو میں دھکے مار کر گھر سے نکال دوں گا۔ مسرت عروج کو طلاق نامہ دکھا کر جب یہ سب بتائے گی تو عروج کہے گی کہ میں تو بہت پہلے سے آپ کو وارن کرنا چاہ رہی تھی لیکن آپ میری بات سمجھ ہی نہیں رہی تھیں۔ بہرحال عروج کو مسرت کے لیے بہت زیادہ افسوس ہوگا۔ مسرت کہے گی کہ ادریس نے ایک دفعہ بھی اپنے بیٹے کا بھی نہیں سوچا کہ اس کا کیا بنے گا، تو عروج کہے گی کہ آپ فکر نہ کریں، اب ان لوگوں کو جلد ہی سزا مل جائے گی۔ ان لوگوں نے جو کچھ آپ کے اور میرے ساتھ کیا ہے، میں نے بہت دیر کر دی کیس کرنے میں، لیکن اب میں ان کے اوپر کیس کر کے رہوں گی۔ مہرین عروج سے پوچھے گی کہ اب تم کیا کرنے والی ہو، تو عروج کہے گی کہ کرنے والی نہیں ہوں بلکہ کر چکی ہوں، میں نے سلمان، ادریس اور شائستہ کے اوپر کیس کر دیا ہے اپنی پراپرٹی اور کاروبار کو واپس لینے کے لیے۔ مہرین کہے گی کہ پتہ نہیں ادریس اور شائستہ ہمارے اتنے مخالف کیوں بن گئے، جس پر عروج کہے گی کہ آپ نے سلمان کا نام کیوں نہیں لیا، کیا وہ ہمارا مخالف نہیں ہے؟ مہرین کی مامتا شاید ابھی تک سلمان کو اپنا مخالف ماننے کو کھلے دل سے تیار نہیں ہے، اس لیے وہ عروج کے سامنے کہے گی کہ وہ بھی ہمارا مخالف ہے مگر، تو عروج کو تو غصہ آ جائے گا اور وہ کہے گی کہ اگر یا مگر نہیں ہوتا، یا تو انسان صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے۔ اب جب عروج کی طرف سے کورٹ کا نوٹس گھر پہنچے گا تو ادریس تو دیکھ کر پریشان ہو جائے گا اور کھول کر پڑھنے لگے گا، تو سلمان پوچھے گا کہ یہ کورٹ کا نوٹس کس نے بھیجا ہے، تو ادریس بتائے گا کہ عروج نے تمام جائیداد اور کاروبار پر ملکیت کا دعویٰ کیا ہے۔ سلمان اور شائستہ تو یہ سنتے ہی بہت زیادہ گھبرا جائیں گے کہ اب کیا بنے گا۔ سلمان کہے گا کہ ہم نے تو بہت کوشش کی عروج اور اس کے رشتہ داروں کو قابو کرنے کی، لیکن افسوس کہ فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ اب مہرین کو تو یہ فکر ہے کہ سلمان، ادریس اور شائستہ بہت خطرناک لوگ ہیں، نوٹس دیکھ کر پتہ نہیں وہ عروج کے ساتھ کیا کریں، تو وہ عروج سے کہے گی کہ تم نے ایک دفعہ اچھی طرح سوچ لینا تھا یہ کیس کرنے سے پہلے، لیکن عروج کہے گی کہ اپنی بیٹی اور اپنی ماں کو ان کا حق دلوانے کے لیے میں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے اور اب یہ بہت ضروری ہو چکا تھا۔ اور پھر عدالت میں جا کر جج کے سامنے ساری روایات سنائے گی کہ کس طرح سے میرے فادر کے انتقال کے بعد میرے تایا جان اور تائی جان نے تمام جائیداد اور کاروبار پر قبضہ کر لیا، جبکہ میری ماں کی ذہنی صحت اس قابل نہیں تھی کہ وہ یہ سب سنبھال سکتی، اور جج صاحب سے ریکویسٹ کرے گی کہ پلیز مجھے میرا حق واپس دلوایا جائے۔ سلمان اور ادریس کے چہروں پر سے تو ہوائیاں اڑ جائیں گی کہ اگر یہ سب کچھ واپس چلا گیا تو ہم تو بالکل ہی سڑک پر آ جائیں گے، لیکن عین ممکن ہے کہ انہوں نے عروج پر جھوٹا کیس کر دیا ہو کہ یہ وہ عریج ہے ہی نہیں جو بچپن میں کھوئی تھی، بلکہ یہ کوئی اور لڑکی ہے جو ڈھونگ رچا کر ہمارے گھر میں آ گئی ہے، کیونکہ اسے ساری سٹوری پتہ چل چکی تھی کہ یوں اس گھر کی بچی بچپن میں کھوئی تھی اور اب یہ تمام جائیداد اور کاروبار ہڑپنا چاہتی ہے۔ بہرحال امید کرتے ہیں کہ عروج اپنا حق حاصل کر کے ہی رہے گی۔ اگر آپ اس ڈرامے سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔